آپس میں ہمارے پھڈے ہیں، لڑائیاں ہیں کہ کسی نے کسی کا بننے پر قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ چند روپوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک اس دنیا کی بہت اہمیت ہے۔ اور جب کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے نا اپنے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا۔ وہ بکری کون سی بکری کا بچہ؟ چھوٹے کانوں والی بکری کا مرا ہوا بچہ تھا وہ۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے اور آپ نے کہا میرے صحابہ، کہا اللہ کے رسول حکم کریں، کہا میرے صحابہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک تو یہ چھوٹے کانوں والی بکری، پھر اس کا بھی یہ مرا ہوا بچہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، اسے تو کوئی مفت میں بھی نہ خریدے، اسے تو کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ فرمایا میرے صحابہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کو کوئی کیا کرے گا لے کر؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مرا ہوا ہے، زندہ بھی ہوتا تو بھی لوگ اس کو سوچتے خریدنے میں۔ فرمایا میرے صحابہ مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے اس بکری کے بچے کی؟ کہا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جس طرح تم لوگوں کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح اللہ کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کون لے کر گیا ہے اپنے 7 کروڑوں اور اربوں روپے؟ کون لے کر گیا ہے؟ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، سب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آج ہم اربوں روپے جمع کر لیں، کروڑوں روپے جمع کر لیں، کمائیں گے ہم اگر درزی کو منتیں بھی کر لینا کہ وہ اس کفن میں ہماری جیب لگا دے، تو درزی کفن میں جیب لگانے کو تیار نہیں ہے، مگر اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا ان کروڑوں روپے کا۔ پھر اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھوں تو وہ اتنے پریشان، نوکری نہیں مل رہی یار، کوئی اسٹیٹس نہیں مل رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ابھی 30-40 سال کی عمر میں اللہ نے طاقت دی ہے، کروڑوں لاکھوں روپے جمع کر لوں، کل بڑھاپے میں وہ میرے کام آئیں گے۔ یہ پریشانی۔ اتقاکم، اللہ کے ہاں کامیاب انسان وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ آج ہم ایک انچ کی زمین کے لیے اپنی رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ اور کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آج اس نے اگر 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے نا، رکھو اللہ پر امید، مت توڑو رشتہ داریاں، اللہ پر یقین رکھو، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا آج ایک بالی زمین پر قبضہ کر کے؟ کب تک کھا لے گا؟ آج تھوڑی سی بننے پر قبضہ کیا ہے، کب تک کھا لے گا؟ کتنا کما لے گا اس سے؟ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی آئے اور آ کر قصاص سے متعلق مجھے حدیث سنائی جس حدیث کا علم مجھے نہیں تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اس حدیث قصاص کے متعلق اس حدیث کا کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ملی ہے، کہ میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے شام کا سفر کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مصر کا سفر کیا۔ میں نے ایک اونٹ خریدا، بعت بعیرا، میں نے اونٹ خریدا اور اس اونٹ پر سواری کی تیاری کی، اور میں اس حدیث کو سننے کے لیے، اس حدیث کو پانے کے لیے شام کی طرف روانہ ہو گیا، اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے کا، 1 مہینے کا سفر کر کے میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس قصاص سے متعلق جو حدیث ہے وہ مجھے سنائیں۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں بیٹھیں تو صحیح، چائے پئیں، پانی پئیں، آپ کی مہمان نوازی کریں۔
میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی آئے، کہا نہیں پہلے مجھے حدیث سنا دو یار، پہلے مجھے حدیث سنا دو۔ کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے مجھے موت آ جائے، مجھے یہ خوف ہوا۔ اس ایک حدیث کو سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں بتلاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، کہا نہیں پہلے مجھے حدیث سناؤ، ایسا نہ ہو مجھے اس حدیث کے سننے سے پہلے موت واقع ہو جائے۔ آج تو ہم جمعے میں آنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہیں کہ یار مولوی تو وہی باتیں کرے گا، وہی نماز کی، وہی روزے کی، وہی زکوٰۃ کی باتیں کرے گا۔ آج ہم اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اہل علم موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں کہ یار یہ اہل علم ہے، اس سے کہ آج بیٹھ کر میں کوئی حدیث سن لوں، کوئی قرآن مجید کی تفسیر سن لوں، اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ البتہ کوئی فلم آ جائے، کوئی موبائل میں کوئی کلپ آ جائے، 3 گھنٹے اس کلپ میں گزر جائے نا، ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ وقت کب گزر گیا۔ یہ آج ہمارے ایمان کی کیفیت ہے۔ یا جابر بن عبداللہ 1 مہینے کی مسافت اس کا سفر کر کے گئے، کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 1 حدیث سننی ہے۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں بتلاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے وہ حدیث سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو حالت برہنہ کی حالت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، آج میں حساب لینے والا ہوں، اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا، جب تک تم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کر لو۔ اگر کسی نے کسی کو 1 تھپڑ بھی ناجائز مارا ہے تو اس کا حساب یہاں پر ہوگا، پھر جہنمی جہنم میں جائے گا اور جنتی جنت میں جائے گا۔ جب 1 تھپڑ کا بھی حساب ہوگا تو آج یہ زمین پر قبضہ کر لینے دو نا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک شخص مجھے ملا، وہ کہتا تھا فلاں کے اوپر میرا اتنا قرضہ، فلاں کے اوپر میرا اتنا قرضہ، فلاں کے اوپر میرا اتنا قرضہ۔ لوگ قرضہ واپس، آج یہ حالت ہو چکی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو ہے نا، شہید اگر اس کے اوپر بھی قرض ہو اور وہ شہید ہو گیا ہو تو وہ شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرض نہ اتر جائے۔ آج ہم تو قرض لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کما لیے، 1 ہفتے کے لیے قرض لیا، پھر اس کے بعد موبائل فون تک ہم نہیں اٹھاتے۔ آج اگر اس نے زمین پر قبضہ کیا ہے نا، تو کل جب تک اس کا حساب نہیں دے گا تو یہ جائے گا نہیں، نہ جہنم میں جا سکے گا نہ جنت میں جا سکے گا جب تک اس کا حساب نہ دے دے۔ تو اس شخص کو جب میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے قرضہ واپسی کیوں نہیں لیتے، کہا کہ میں کہتا ہوں کہ قرضہ میرا واپسی کرو، لوگ قرضہ نہیں دیتے، کوئی بھاگ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھاگ جاؤ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بات کی۔ کہا ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اس لیے ٹینشن نہیں نا، ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، ہو سکتا ہے کل اسی قرضے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری نجات کر دے، کل کو تو حساب دینا پڑے گا نا، اس لیے 1-1 روپے کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا کل۔ تو ہر ایک شخص کو موت آنی ہے، کوئی اس دنیا میں رہنے نہیں آیا، کوئی نہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ آج ہمارے ہاں، پرانے زمانے میں پوچھوں نا اپنے نوجوانوں سے، نوجوانوں اس بات کو ذرا سمجھنا میری، پرانے زمانے میں پوچھوں نا کہ سب سے بڑا پیسے والا کون تھا تو جواب آ جائے گا کہ قارون تھا۔ میں پوچھوں نا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے تو جواب آ جائے گا بل گیٹس ہے، ایمیزون کا مالک ہے۔ بھارت میں کون ہے؟ مکیش امبانی ہے۔ نوجوانوں کو بڑا پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ ہمارے ہاں آج کامیابی کی نشانی پیسہ ہے۔ میں پوچھوں نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں، آج سے پہلے کے زمانے میں پیسے والا کون تھا تو جواب نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ جواب ملے گا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، یا پھر ان کے بعد جواب ملے گا عبد الرحمن بن عوف تھے۔ میں پوچھوں نا تیسرا بندہ کوئی مجھے بتا دے، تیسرا اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی تیسرا نام مجھے بتا دو کہ سب سے زیادہ پیسے والا کون تھا، بہت مشکل ہو جائے گا بتانا، کیونکہ اس دور کے اندر پیسے والے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس دور میں اسٹیٹس پیسے والے کا نہیں تھا، اس دور میں اسٹیٹس تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، یہ اسٹیٹس تھا۔ یہ اسٹیٹس تھا ہی نہیں کہ جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے وہ کامیاب ہے، یہ نہیں تھا۔ کامیابی کی نشانی یہ نہیں ہے۔ وہ پریشان ہونا چھوڑ دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے
جسے 3 چیزیں مل گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ جسے اسلام مل گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ جتنی اس کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو رزق دے دیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اس رزق پر راضی ہو گیا, اس پر قناعت کر گیا. کیونکہ ہمیں تو وہاں کامیابی چاہیے. کہاں؟ آج میں سوچوں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں, تھوڑا دھیان دینا اس بات پر. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں؟ 6 ارب. 6 ارب لوگ ہیں بس. 6 ارب لوگ ہیں ابھی اس وقت دنیا میں. اب میں کتنا مشہور ہو جاؤں, کتنے لوگ جان لیں گے مجھے؟ 6 ارب جان لیں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں جان سکتے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جب کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے. کتنے ارب لوگ ہوں گے, کتنے کروڑوں لاکھوں ارب لوگ ہوں گے. اس دوران اللہ تعالیٰ کہے میرے نوجوان تو آ جانا میرے عرش کے سائے تلے, آ جا تو کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ, کیونکہ تو نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. تو میرے عرش کے سائے تلے آ جا. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے پر موت واقع ہوتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی بندے پر موت واقع ہوتی ہے, اور موت مومن پر بھی آنی ہے, موت کافر پر بھی آنی ہے, بچا تو کوئی نہیں ہے نا. آج میں بتلاتا ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن پر موت آتی ہے, ملک الموت اور فرشتوں کی جماعت آتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں. کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ کی روح باہر نکل, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ چل اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی ہے. وہ روح باہر نکلتی ہے اور فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے, اور وہ کفن کی خوشبو پوری کائنات میں مہک رہی ہوتی ہے. وہ پروٹوکول دیکھنا, وہ کیا پروٹوکول ہے 40 گاڑیوں کا, کیا پروٹوکول ہے؟ وہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. دیکھنا پروٹوکول ہوتا کیا ہے. فرمایا کہ مومن کی روح کو اس جنت کے کفن میں ڈالا جاتا ہے, اور فرشتوں کی دنیا میں جو فرشتوں کی جماعت ہے وہ اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور جب آسمان کی طرف پہنچتے ہیں, پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں بھائی دروازہ کھولو. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ایک شرط پہ دروازہ کھولیں گے. کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے, یہ بتاؤ یہ شخص ہے کون, یہ خوش نصیب کون ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے, ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے. پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں. اب پہلے آسمان کے فرشتے اور دنیا کے فرشتوں کی جماعت مل گئی. اب اس مومن کی چھوٹی سی روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت دوسرے آسمان پر جاتی ہے. پھر دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ایک شرط پر دروازہ کھولیں گے کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے. اور کتنے فرشتوں کی جماعت ملتی جاتی ہے, کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ مومن کی روح کو. اور کیا پروٹوکول ہوگا؟ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے نہ کوئی گناہ کیا, نہ کوئی شرابی, نہ کوئی کبابی, نہ کوئی زانی, سب اللہ تعالیٰ کے قریب تر لوگ, اللہ تعالیٰ کی قریب ترین مخلوقات. وہ مومن کی روح کو, مومن کی روح ایک مومن کی روح ہے, چھوٹی سی روح ہے. پروٹوکول کتنا ہے. آج میں منسٹر بن جاؤں تو کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ 100 گاڑیاں ہوں گی. ان میں گارڈ کون ہوں گے؟ کوئی ان میں شرابی ہوگا, کوئی زانی ہوگا, کوئی کبابی ہوگا, کوئی کچھ ہوگا. کیا پروٹوکول ہے؟ کوئی پروٹوکول, وہ پروٹوکول ہوگا. چنانچہ یہاں سے لوگ اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں. جب قبر میں دفنا دیتے ہیں, منکر نکیر آتے ہیں, آ کر سوال کرتے ہیں مر رب کا, یہ بتا تیرا رب کون ہے. ہمیں ان 3 سوالوں کی تیاری کرنی ہے بس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من ذاق طعم الایمان, اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا. کس نے؟ من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا, وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا. بس یہ 3 باتیں ہیں. اپنا مقصد ان 3 باتوں کو حاصل کرنے کے لیے لگا دو. کس کے لیے؟ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جاؤ, اور اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہو جاؤ. اس کے لیے اپنی دنیا لگا دو. دنیا اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. دنیا قدموں میں آئے گی. ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دی نا, لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں. لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں. کنہوں نے؟ جنہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے. لوگ ان سے ٹائم لیتے ہیں. ہمارے علماء یہاں موجود ہیں, اللہ نے کتنا مقام دیا, کیوں مقام ملا؟
مقام ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کیا، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے راستوں میں نکلتے ہیں، لوگ ان سے وقت لیتے ہیں کہ یار یہ اپنا وقت ہمیں دے دیں۔ یہ مقام آپ کو بھی ملے گا کب؟ جب اللہ کے لیے اپنے دین، اللہ کے لیے اپنے وقت کو لگا دو۔ ہر کام اللہ کے لیے کرو، سفر کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کسی سے ملنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملو، بس اللہ تعالیٰ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ لوگ ترسیں گے تم سے ملاقات کے لیے، مگر کب؟ جب اللہ کے لیے ہر کام کو ہم کریں گے۔ یہ صرف 3 باتیں، اللہ کے لیے ہم راضی ہو جائیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیں، اور اسلام کو اپنا دین مان لیں، تو یہی 3 سوالوں کے جواب قبر میں ہمیں دینے پڑیں گے۔ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا امام کون ہے؟ مومن تو فوراً جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام، ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے نا، فرمایا کہ جب یہ سوالات پوچھے جا رہے ہوں گے نا تو منظر کون سا ہوگا پتہ ہے؟ قبر کے اندر منظر کون سا ہوگا؟ ہم رات میں دفنا کے آئیں، ہم صبح میں دفنا کے آئیں، ہم دوپہر میں دفنا کے آئیں، فرمایا کہ جب اس کو دفنا دیا جائے گا تو قبر میں جو منظر ہوگا وہ عصر کی نماز کے وقت کا منظر ہوگا۔ وہ مومن نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، بغیر نماز والا نہیں ہوتا۔ فرمایا جب مومن سے سوال پوچھے جائیں گے نا، مومن کہے گا بھائی مجھے چھوڑو میری نماز نکل رہی ہے، مومن کہے گا مجھے چھوڑو میری نماز نکل رہی ہے۔ وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کیا پتا کہ یہ وقت کون سا وقت ہے؟ مومن تو قبر میں بھی کہے گا کہ مجھے چھوڑو میری نماز نکل رہی ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی، اور خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قبر کے اندر جو منظر ہوگا وہ عصر کی نماز کے وقت کا منظر ہوگا۔ اور مومن کہے گا مجھے چھوڑو میری نماز نکل رہی ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ یہاں مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نوجوانوں کامیابیاں تم گوٹھ کے چوراہے پر ڈھونڈتے ہو، کامیابیاں ہم ہوٹلوں پر ڈھونڈتے ہیں، کامیابیاں ہم موبائلوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا ایمان پتہ ہے کتنا ہے؟ سچی بات پوچھو تو زیادہ سے زیادہ اذان ہوتی ہے نا، ابھی ایمان ہمارا اتنا باقی بچا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ موبائل کی آواز کم کر دیتے ہیں بس، ورنہ بعض تو وہ بھی نہیں کرتے، اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی پھر والیوم کو بڑھا دیتے ہیں، پھر موبائل میں ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ایمان کی کیفیت ہے۔ جب ایمان ایسا ہوگا تو کامیابی ملے گی۔ پہلی سیڑھی ہے قبر، پہلی سیڑھی۔ عثمان بن عفان جب قبر پر گئے تو اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا عثمان امیر المومنین، جنت کی خوشخبری آپ کو ملی ہوئی ہے، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر جو اس میں ناکام ہو گیا تو آگے وہ کیسے اللہ کو جواب دے گا؟ مومن تو کہے گا مجھے چھوڑو میری نماز نکل رہی ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تو نے جواب کیسے دیے؟ اس کا آخری جواب دے دے، تو نے ان تینوں سوالوں کے جواب کیسے دیے؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بسترا لگا دو، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو۔ قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جتنی آنکھوں کی حد نگاہ ہوتی ہے قبر کو پھیلا دیا جائے گا، قبر کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب مومن جنت کا لباس پہن لے گا، جنت کا بسترا لگ جائے گا، قبر سے جنت کے نظارے کرے گا۔ ہے تو جلد باز نہ، کہے گا اللہ قبر کے جنت کے نظارے ہو رہے ہیں، اب ذرا جنت میں بھی داخل کر دے۔ اللہ کہے گا اب تو سو جا، تو پھر قیامت تک کے لیے اس کو سلا دیا جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا نا تو اسے محسوس ہوگا میں تھوڑی دیر سویا ہوں۔ اسی طرح مشرک، کافر، فاجر، فاسق پر بھی موت آنی ہے۔ فرمایا جب ملک الموت آتا ہے، کیونکہ موت تو ہر ایک پر آنی ہے، ہر ایک پر، اس کی روح کو نکالتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس کی روح باہر نکل، تیرا وقت آ گیا، بہت کر لیے تو نے مزے، بہت عیاشیاں تو نے کر لی ہیں، بڑا تو نے مال کما لیا، بڑے تو نے بینک بیلنس بنا لیے، اب ذرا باہر نکل، اب آ جا، تیرا وقت آ گیا ہے۔ وہ روح، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجنائز ہے،
حدیث نمبر 7447 غالباً ہے. فرمایا کہ وہ اس کی روح باہر نہیں نکلے گی، روح باہر نہیں نکلے گی، اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا. جس طرح کوئی نرم کپڑا کانٹے دار والی جھاڑیوں میں پھنس جائے تو اس کپڑے کو نکالتے وقت کیا حالت ہو جاتی ہے، فرمایا اس سے بھی بدترین اور بدتر حالت اس شخص کی ہوگی جس کی روح کو کھینچ کر نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا اس کی روح کو بھی نکالا جائے گا، جہنم کا کفن ہوگا، اس کی بدبو پھیل رہی ہوگی. اس کی روح کو بھی لے کر جائیں گے آسمان کی طرف، کہیں گے بھئی آسمان کے دروازے اس کے لیے نہ کھولنا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة، نہ وہ جنت میں داخل ہوگا. جس طرح کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، اس طرح یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. آسمان سے اس کی روح کو چھوڑ دیا جائے گا، اتر بتر ہلاک و برباد ہوتی ہوئی. چنانچہ لوگ اس کو یہاں سے قبر میں دفنا دیں گے. منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے وہ جواب دے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا جواب کیا دوں، میرا رب کون؟ حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جواب نہیں دے پائے گا. کہیں گے بتائیے تیرا رب کون ہے. اچھا اس سوال میں بھی ایک چیز ہے سمجھنے والی. پوچھا جائے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے. یہ نہیں پوچھا تیرے رب کون کون ہے. سوال واحد ہے تو جواب بھی واحد. فرمایا تیرا رب کون ہے. اب پریشان ہوگا، یہ بیٹا تو میں نے اس سے مانگا تھا، بیٹی تو میں نے اس سے مانگی تھی، رزق میں نے اس سے مانگا تھا. پریشانی آئی، کسی نے کہا فلاں جگہ چلا جائے، میں فلاں جگہ چلا گیا. اب ایسا نہ ہو بیٹے دینے والے کا نام لوں تو وہ رب نہ ہو، بیٹی دینے والا ہو. ایسا نہ ہو بیٹی دینے والے کا نام لے لوں وہ رب نہ ہو، جس نے مجھے رزق دیا وہ رب ہو. پریشان ہو جائے گا، کہے گا یار جو لوگوں سے سنتا تھا میں تو وہی کیا کرتا تھا. کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. اس دنیا میں کہتے ہیں نا یار جیسے چاہے، یہ بیماری آئی ہے نا، بیماری یہ شفا ملنی چاہیے، چاہے مندر سے ملے، چاہے درگاہ سے ملے، چاہے کہیں سے، بس شفا ملنی، ہمیں تو شفا چاہیے. شفا مانگی فلاں سے. وہ اللہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے. اللہ سے تو مانگا ہی نہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وہ میرا رب ہے جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، اور جسے نہ چاہے تو نہ دے. کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ یہ تو گیا اولاد نہیں ہوئی، کبھی فلاں کے پاس گیا، کہیں ماتھا ٹیکا، کبھی کسی سے مانگا، کبھی کسی سے مانگا. آج کیا جواب دے گا؟ کہے گا جو لوگوں سے سنتا تھا میں تو وہی کیا کرتا تھا. اچھا چلو دوسرا جواب دے. کیا سوال ہے؟ سوال ہے من نبیو کا، بتا تو صحیح تیرا امام کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا مقتدر، تیرا رہبر، تیرا رہنما کون ہے. دنیا میں کہتا تھا سارے امام صحیح ہیں، سب صحیح ہیں یار. جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، جو سینے پہ باندھتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، جو ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں. ارے سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں نا، چاہے کیسے بھی کریں، سب صحیح ہے. اب یہاں تو پوچھا ہے من نبیو کا، تیرا امام کون ہے، ایک کا نام بتانا. ایک کا. میں تو دنیا میں کہتا تھا سب صحیح ہیں، سارے برحق ہیں، سب کو میں نے مانا، نہ مانا تو امام اعظم محمد رسول اللہ کو نہ مانا. اب پریشان ہوگا کیا جواب دوں. کہے گا سمعت من الناس، جو لوگوں سے میں سنتا تھا وہی کیا کرتا تھا. اچھا اس کی آنکھوں کے سامنے بھی نا منظر ہوگا اثر کی نماز کا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا. یہ ہماری آج نوجوان نسل کی طرح کچھ کو چھوڑ کے غیر نمازی ہوگا، نماز نہ پڑھنے والا ہوگا. کیا پتہ نماز کا کہ کون سا منظر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو دفنایا رات میں منظر اثر کی نماز کا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کون سا منظر ہے، کیونکہ کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. ہم نے اپنے نا ایسے سمجھ لیا جیسے میرے باپ کا دین ہو، دل کرتا ہے تو نماز پڑھ لی، دل کرتا ہے تو چھوڑ دی. ہم نے ایسے سمجھ بیٹھے ہیں. ہم سمجھ بیٹھے ہم توحید والے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. ہم اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت کو بانٹیں گے. یہاں پر وہی کامیاب ہوگا جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا. یہاں پریشان ہوگا کیا جواب دو. اچھا سوال کیا جائے گا، چلو تیسرے سوال کا جواب دے. کیا سوال ہے؟
ماں دینوں کا، تیرا مذہب کون سا ہے؟ دنیا میں تو میں کہتا تھا سارے مذہب صحیح ہیں، ارے سب صحیح ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں نا، سب صحیح ہیں، دنیا میں سب کو صحیح کہتا تھا۔ اب یہاں پریشان ہوگا کہ کیا جواب دوں۔ پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تجھے قرآن مجید، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیا ہم نہیں سنتے لوگوں کی باتیں؟ ہم علماء کی باتیں نہیں سنتے؟ آسمان سے آواز آئے گی قد کذب، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو علماء بتایا کرتے تھے کہ نماز پڑھ لے، اس کو علماء بتایا کرتے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، علماء بتایا کرتے تھے نماز کون سی صحیح ہے، علماء بتایا کرتے تھے مذہب کون سا صحیح ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد تابعین، صحابہ کرام، تبع تابعین، علماء، ان سب نے دعوت دی، مگر سب کو ٹھکرا دیا۔ جو دل چاہا وہ کیا کرتا تھا، جو دل چاہا۔ دل نے چاہا کہ آج مغرب کی نماز پڑھ لوں تو پڑھ لی، دل نے چاہا کہ نہیں فجر کی نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی۔ کون اٹھے فجر کی نماز کے لیے؟ سردی کا موسم ہے، کون اٹھ کر وضو کرے؟ ٹھنڈے پانی سے کون اٹھ کر نماز کے لیے جائے؟ ارے جب اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے، دل کرے گا تو پڑھ لیں گے، ورنہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ پکڑنے والا بھی ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی قبر کو ملا دو، یہ بیکار آدمی ہے، یہ مشرک ہے، قبر کو ملا دو۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی قبر کو ملا دیا جائے گا۔ منظر یہ ذرا اپنے ذہن میں تو لائیں کہ قبر کتنی، 1 فٹ کی 2 فٹ کی چوڑی ہوگی قبر، جس میں ہمیں لٹا دیا جائے گا۔ فرمایا اس کی قبر کو ملا دو، اس قبر کی مٹی کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اس زمین کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ کوئی ہمیں پکڑ لے نا، گلے لگا لے، تھوڑا سا دبا دے نا، ہم چیخ پڑتے ہیں، یہ درد ہوتا ہے، نہیں دبایا کر۔ اس قبر میں جب زمین آپس میں مل جائے گی نا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں مبارک کو اس طرح آپس میں ملایا، فرمایا اس طرح پسلی میں گھس جائے گی، اس طرح قبر کو ملا دیا جائے گا۔ یہاں تک بس نہیں ہوگی، فرمایا جائے گا فرشو من النار، اس کے لیے جہنم کا آگ کا بسترا تو لگاؤ، ذرا اس کو پتہ چلے۔ آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، آگ کا بسترا لگا دیا جائے گا۔ ایک شخص آئے گا جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہوگی، جو آنکھوں سے اندھا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا، وہ لوہے کی سلاخ اس شخص کے سر پر مارے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ عذاب کم ہے، دیے گئے ہیں، قبر میں بچھو چھوڑ دیے گئے ہیں، آگ کا بسترا لگا دیا گیا، آگ کا لباس پہنا دیا گیا، کیا یہ عذاب کم ہے؟ اب تو کیا کرنے آیا ہے؟ وہ بتائے گا میں تیرا وہی بد عمل ہوں۔ جب مؤذن اذان دیتا تھا، کامیابی کے لیے بلاتا تھا، تو کامیابی مسجد میں آ کر نہیں ڈھونڈتا تھا، تو کامیابی بازاروں میں تلاش کیا کرتا تھا۔ میں تیرا وہی بد عمل ہوں، میں تیرا وہی بد عمل ہوں کہ تجھے کتنا سمجھایا، تجھے کتنا بتایا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، تجھے سب کچھ بتایا، تجھے سب پتا تھا، مگر اس دنیا کی زیب و زینت نے، اس دنیا کی رنگینیوں نے تجھے اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ تو بھول گیا کہ میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے، تو بھول گیا میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، تو بھول گیا میرا قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، تو بھول گیا۔ تجھے یاد رہا تو تجھے یہ یاد رہا کہ مجھے شہرت لینی ہے، تجھے یہ یاد رہا کہ مجھے بینک بیلنس جمع کرنا ہے، تجھے یہ یاد رہا مجھے گاڑیاں جمع کرنی ہے، مجھے شہرت چاہیے، مجھے مقام چاہیے، مجھے مرتبہ چاہیے۔ تو نے اللہ کو چھوڑ دیا، تو نے نمازوں کو چھوڑ دیا، تو نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، تو نے صحابہ کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ تجھے سیرت کا پتہ ہے تو بالی ووڈ کی فلموں کا پتہ ہے، تجھے سیرت کا پتہ ہے تو ہالی ووڈ کی فلموں کا پتہ ہے، تجھے دنیا کا پتہ ہے، تجھے سب پتہ ہے، تجھے نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ میرا نبی، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کہے گا اب یہ بھگت، اور اس کے سر پہ وہ لوہے کی سلاخ مارے گا، وہ چلائے گا، چیخے گا، اس کا سر پھر صحیح ہو جائے گا، پھر اس کے سر پر مارا جائے گا۔ اس عذاب میں وہ مبتلا رہے گا قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس عذاب سے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم اگر ہماری انگلی پر نا چھوٹا سا لوہے کا سریا لگ جائے نا، چھوٹا سا انگلی دب جائے تو چیخ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چپل کو جوتے سمیت انگلی پر چڑھ جائے نا، پاؤں کی انگلی پر، تو ہم سے تو وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہمارا سر کچلا جائے گا، ہمیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔
ہماری جو کامیابی ہے، ہماری جو نوجوانوں جو ہمارا اسٹیٹس ہے نا کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے نا، وہ کامیاب ہے۔ باقی سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں گیا۔ ہم بڑے سمجھتے ہیں یہ بل گیٹس وغیرہ یہ چیزیں، یہ سب 2 روٹیاں کھاتے ہیں ہماری طرح، ہم بھی 2 روٹیاں کھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اسٹیٹس، کامیابی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں ہم بٹھا لیں۔ وقت بہت لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو، مجھ سمیت ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر موت عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے موت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے یہ پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کے لیے اس پروگرام کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے، آپ لوگوں کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔